63 سال عمر ہو گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 29 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک سر درد اور بخار کی شدت سے علالت کا آغاز ہوا۔ لاڑکانہ کے غیور سنیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زوجہ محترمہ کی باری تھی گھر میں تشریف لائے خدمت کے لیے، وہ ام المومنین قریب آئیں۔ آپ نے ایک ٹھنڈی سانس لی، فرمایا ذرا حساب کر کے بتاؤ میرے قیام کی باری میری عائشہ کے گھر کب آئے گی؟ بتایا گیا آقا اتنے دن بعد دوسرے دن دوسری زوجہ محترمہ کے گھر سرکار تشریف لائے۔ اسی طرح جب وہ خدمت کے لیے قریب آئی آپ نے وہی جملہ فرمایا ذرا حساب کر کے آج بتاؤ میرے قیام کی باری میری عائشہ کے گھر کب آئے گی؟ ازواج مطہرات منشا رسول سمجھ گئیں، بالاتفاق سب نے مل کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی آپ نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ کے گھر کی باری کب؟ آج بھی وہی جملے فرمائے۔ آقا ہم آپ کی ساری بیویاں ازواج مطہرات ہم اپنی اپنی باری بخوشی و رضا معاف کر دیتی ہیں۔ آقا آپ جتنے دن چاہیں سیدہ عائشہ کے گھر قیام فرما لیں۔ اچانک اما عائشہ کو اطلاع دی گئی عائشہ تیری باری تو نہیں آئی لیکن سرکار تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آغاز میں تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہے پہلے تو میں خوش ہوئی کہ آج میرے آقا میرے گھر رونق افروز ہو رہے ہیں، لیکن میں حیران و پریشان ہوئی جب میں نے استقبال کے لیے دروازے پہ جا کے یہ منظر دیکھا کہ بخار کی شدت کی وجہ سے میرے آقا اس قدر علیل کمزور ضعیف ہو چکے تھے کہ دو صحابہ کے کندھوں پہ سہارا لے کے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتے حضور تشریف لا رہے تھے۔ لاڑکانہ کے غیور سنیو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا تھا۔ میری اما عائشہ فرماتی ہے سرکار میرے گھر میں جلوہ افروز ہوئے، میں نے بستر سجایا ہوا تھا، آتے ہی آقا آرام فرما ہو گئے۔ حسب سابق میں نے ایک دعا پڑھی، ہتھیلیوں پہ دم کی، اللہم اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ہتھیلیوں پہ دم کر کے جب بھی میں سرکار کے جسم اطہر پہ ملا کرتی تھی میرے حضور کو اللہ شفا عطا فرما دیتے تھے۔ آج اسی کیفیت کے مطابق میں نے وہی دعا پڑھی، ہتھیلیوں پہ دم کی، آج میں سرکار کے جسم اطہر پہ مسلنے لگی تھی کہ اچانک آقا نے میرے ہاتھوں کو دور کیا، فرمایا عائشہ اب میرے لیے دعا اور دوا کے وقت چلے گئے ہیں۔ عائشہ اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، میں چاہتا تو دنیا میں کچھ اور عرصہ بھی رہ لیتا لیکن میری روح نے لبیک کہہ دی ہے، اب تو میں چند دنوں کا تیرے ہاں مہمان ہوں، ان قریب اسی ربیع الاول میں اللہ کا مہمان بننے والا ہوں۔ لاڑکانہ کے غیور سنیو، سیدہ طیبہ طاہرہ میری آپ کی اماں ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ ربیع الاول ہم پر قیامت بن کے آ رہا ہے۔ جو دن گزرتے رہے ان تواریخ کے مطابق 8 ربیع الاول بروز جمعرات ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کا مجمع تھا، حمد و صلات کے بعد آپ نے یہ جملے فرمائے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم
مساجدا. صحابہ میری امت کو بتانا، اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کر دی ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء، اپنے صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. عبارت اپنے خامند کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی، کوئی مرید اپنے مرشد کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی غلام اپنے مولا سردار آقا سربراہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. صحابہ میری امت کو کہہ دینا کہ سجدے کے لائق، سجدے کے لائق، سجدے کے لائق تنے تنہا اللہ. 8 ربیع الاول بروز جمعرات دن گزرا، عصر کی نماز، مغرب کی نماز مسجد نبوی میں آقا نے خود پڑھائی. بعد از نماز مغرب 8 ربیع الاول بعد از نماز مغرب اما عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں سرکار تشریف لائے. بس لیٹے ہی تھے، اللہ تیری حکمت پہ میں قربان، اچانک آقا پر غش طاری ہو گیا. بڑی لمبی دیر آقا غش کی کیفیت میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ فرماتی ہیں رات کا کافی حصہ گزر چکا، آپ نے آنکھیں کھولی، پھر فرمایا عائشہ نماز ہو چکی ہے. میں نے عرض کیا کملی والے نماز کیسے ہو؟ آپ تشریف لے جائیں گے تو جماعت ہوگی، دیوانے مسجد نبوی میں جمع ہے. آپ نے فرمایا میرے لیے پانی کا انتظام کرو، میں غسل کروں تاکہ فرحت ملے. 3 مشکیزیں پانی منگوایا گیا، پتھر کا ٹب لایا گیا. 8 ربیع الاول بروز جمعرات بعد از نماز مغرب پتھر کے ٹب میں آقا جلوہ گر ہوئے. اما عائشہ نے ایک ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اطہر پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے میری اماں نے پانی بہانا شروع کیا. یکے بعد دیگرے 3 مشکیزیں پانی بہا چکی تھی. قدرے سکون ملا. میرے آقا نماز عشاء کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ 2 صحابہ جن کی ڈیوٹی تھی لینے آ گئے. آقا ابھی 2 قدم چلے تھے. اللہ تیری حکمت پہ میں قربان کہ اچانک ایک مرتبہ پھر غش طاری ہو گیا. سکت نہ رہی، قوت نہ رہی، طاقت نہ رہی. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے. اب مسجد نبوی میں دیوانے منتظر تھے کہ کب آقا تشریف لائیں گے، مصلی پہ منصب امامت پہ کھڑے ہوں گے، نماز عشاء پڑھائیں گے. سنو لاڑکانہ کے مردوں بیویوں، قلب و جگر پہ نوٹ کرو، رات کا طویل حصہ گزر چکا، آدھی رات ہونے کو ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، پھر وہی جملہ فرمایا عائشہ عشاء کی نماز ہو گئی ہے یا نہ؟ اما عائشہ نے عرض کیا حضور دیوانے منتظر بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ سکت باقی نہیں ہے، قوت باقی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. لگتا ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا نہیں سکوں گا، میں تو نہیں جا سکوں گا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو کہو مصلی پہ آ جائے، اللہ کی نماز کی مزید تاخیر نہ کرے. ابو بکر امامت کرائے. اما عائشہ رو پڑی یا رسول اللہ انہو لرقیق القلب، میرا ابا نرم دل ہے، وہ برداشت نہیں کر سکے گا جب آپ کا مصلی خالی دیکھے گا. آقا عمر سے فرما دیجئے، عمر ذرا قوی ہے، مضبوط ہے، بہادر ہے، حوصلے اس کے زیادہ بلند ہیں، وہ مصلی پہ کھڑا ہو نماز عشاء پڑھائے. سنو سرکار نے شہادت کی انگلی دراز فرمائی. 3 مرتبہ فرمایا لا لا لا، میرے بعد میرے مصلی پہ عمر نہیں آئے گا.
عمر نہیں آئے گا، عمر نہیں آئے گا، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر مصلی پہ آئے، ابو بکر مصلی پہ آئے۔ عائشہ میرے بعد میری امت کا امام ابو بکر ہے، میرے مصلی کا وارث ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ یہ فیصلہ سنانے والا مصطفیٰ ہے اور یہ فیصلہ کرنے والا خود اللہ ہے۔ عشاء کی نماز 8 ربیع الاول جمعرات، عشاء کی نماز جناب صدیق اکبر نے مصلی رسول پہ پڑھائی۔ 9 ربیع الاول جمعہ 5 نمازیں، 10 ربیع الاول ہفتہ 5 نمازیں، 11 ربیع الاول اتوار 5 نمازیں، 12 ربیع الاول بروز سوموار صبح کی نماز مصلی رسول پہ جناب صدیق اکبر نے پڑھائی۔ سنیو، قلب و جگر پہ نوٹ کرو، یہ 17 نماز حیات طیبہ میں صدیق اکبر نے حضور کے مصلی پہ پڑھائی۔ 12 ربیع الاول بروز سوموار اما عائشہ صدیقہ کی گود میں سرکار کا سر مبارک تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں مسلسل 13 دن کے بخار اور سر درد کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے آج آقا کی جبین اطہر پہ بار بار پسینہ آ رہا تھا۔ اما فرماتی ہیں ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کے روئی ٹھنڈے پانی میں بھگو کے نچوڑ کے میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر کا پسینہ صاف کرتی کہ پھر پسینہ آ جاتا، پھر صاف کرتی پھر پسینہ آ جاتا۔ عالم یہ تھا 12 ربیع الاول بروز سوموار بے قراری کے عالم میں کبھی آقا دائیں کروٹ لیٹ جاتے اور ذکر اذکار کرتے ہوئے کبھی بائیں کروٹ بدل لیتے، کبھی قدمین شریفین دراز فرما لیتے، کبھی قدمین شریفین سمیٹ لیتے۔ سنو، اما عائشہ فرماتی ہیں یہ بے قراری، یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں نے عرض کیا آقا آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ پر یہ کیفیت کیوں؟ آپ نے نظروں میں نظریں ملائی، فرمایا عائشہ عائشہ الا ان للموت سکرات۔ عائشہ میری امت سے کہنا غافل نہ رہے، موت کی گھڑی بڑی مشکل گھڑی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے زاروں قطار آنسو روا ہوئے، آقا آپ کے لیے کیوں مشکل، آپ کے لیے یہ امتحان کیوں؟ سرکار نے پر اعتماد لہجے میں فرمایا عائشہ میں الوداع ہونے والا ہوں، چند گھڑیوں کا مہمان ہوں۔ آج میں نے اپنے اللہ سے یہی درخواست کر لی ہے، دعا کر لی ہے، اللہ آج آخری لمحات میں جتنی آزمائش تو اپنے حبیب پر ڈالنا چاہے ڈال دے، پر میرے آخری ان لمحات کا صدقہ اللہ میری امت کے مومنین و مومنات کی موت کو آسان فرما دے۔ وہاں سینکڑوں صحابہ مسجد نبوی میں منتظر تھے۔ سنو، اما عائشہ فرماتی ہیں قیامت سے پہلے آج 12 ربیع الاول قیامت صغریٰ کا منظر دے رہا تھا۔ جوں سورج چڑھتا آیا، دن بڑھتا گیا، اما عائشہ فرماتی ہمارے اشک ہمارے کیفیت بھی بڑھتی گئی۔ سینکڑوں صحابہ مسجد نبوی میں دیوانہ بار بیٹھے دعائیں کر رہے تھے، اللہ حضور کو شفا عطا فرما دے۔ کب وہ لمحات آئیں گے کہ محبوب مسجد نبوی میں مسکراتے جلوہ گر ہوں گے، منبر و محراب و مصلی کو رونق بخشیں گے، لیکن گھر میں یہ عالم ہے۔ اچانک اما عائشہ فرماتی آقا نے گھر کی 4 دیواری میں ایک نظر سجائی، نظریں پڑی، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا پر اشارہ کیا، بیٹی قریب آ۔ جب قریب آئی
ابا حضور کے منہ مبارک کے قریب کان رکھ دیا. میرے حضور نے دھیمی دھیمی آواز میں فرمایا فاطمہ بیٹی اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، میں چاہتا تو دنیا میں کچھ عرصہ اور رہ لیتا، لیکن جو مشن میں لے کے آیا تھا مکمل ہو چکا، اسلام مکمل ہو چکا، قرآن مکمل ہو چکا. فاطمہ میری روح نے لبیک کہہ دی ہے بیٹی میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں. آج 12 ربیع الاول فراق کا دن ہے، جدائی کا دن ہے، وصال و انتقال کا دن ہے. فاطمہ جب تو سنے کہ تیرے ابا حضور کی روح پرواز ہو گئی، بیٹی صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا، واویلا نہ کرنا. اولاد والو یہ جملے سنتے ہی فاطمہ الزہرا رو پڑی. آپ نے پھر اشارہ فرمایا، پھر فرمایا فاطمہ بیٹی رونا، اللہ نے مجھے یہ بھی تو اطلاع دی ہے کہ تو فاطمہ جنت میں ساری عورتوں کی سردار ہوگی. گھر میں یہ عالم ہے، ازواج مطہرات، ہر آنکھ اشکبار ہے، مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہیں. اچانک آقا کے دروازے پہ زور زور سے دستک ہوئی. جلال میں کھڑی ہو گئی فاطمہ الزہرا، فرمانے لگی کون ہے ہمارے دروازے پہ دستک دینے والا جسے پتہ نہیں ہے کہ میرے ابا حضور کس کیفیت میں مبتلا ہے، میرے ابا کے آرام میں خلل کس نے دیا، اتنی زور زور سے دروازے پہ کنڈا کس نے کھٹکھٹایا. آقا نے اشارہ کیا، فرمایا فاطمہ بیٹی بیٹھ جا، تجھے کیا خبر کہ دروازے پہ آنے والا کون ہے. فاطمہ ملک الموت اسرائیل فرشتہ روح قبض کرنے جب بھی آتا ہے کسی سے اجازت نہیں لیتا، رخصت نہیں مانگتا، لیکن تیرے ابا حضور کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ لاکھوں فرشتوں کو لے کر جناب اسرائیل ہمارے دروازے پہ آ کے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہے. روتی ہوئی فاطمہ الزہرا بیٹھ گئی. لاڑکانہ کے غیور سنیو، سرکار نے اس لمحے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، قرآن کی قدر کرنا، میری سنت کی لاج رکھنا. اتنے میں صحابہ کرام بے قرار ہو گئے. جناب عبداللہ بن عمر کو کہا یار جاؤ حضور کو سلام کرو، خیریت دریافت کرو. اتنے میں اما عائشہ فرماتی ہے میرا بھائی عبداللہ بن ابی بکر منہ میں مسواک لیے ہوئے اندر داخل ہوا. میں نے دیکھا حضور کی نظریں میرے بھائی کے منہ والے مسواک پر جم گئی تھی. سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ نے فوراً مسواک منگوایا اور پیش کیا. آقا مسواک حاضر ہے. کملی والے نے آہستہ آہستہ آواز میں فرمایا عائشہ مسواک تو موجود ہے لیکن چبانے کی سکت باقی نہیں ہے، لطیف و ملائم کرنے کی طاقت باقی نہیں ہے. اما عائشہ نے اپنے دہن میں چبایا، مسواک قابل استعمال کیا اور مسواک آگے کر کے اس طرح پیالہ پانی کا اوپر کر کے اما عائشہ مسواک پر پانی بہانا چاہ رہی تھی، دھونا چاہ رہی تھی. 12 ربیع الاول بروز سوموار آخری لمحات میں آپ نے اشارہ کر کے فرمایا عائشہ مسواک دھونا نہیں ہے، تیرے منہ کا چبایا ہوا مسواک، تیرے دہن کا استعمال شدہ مسواک میں اللہ کا رسول آخری لمحات میں اپنے منہ مبارک میں استعمال کر کے امت کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ منکوحہ بیوی کا جھوٹا لے لینا بھی سرکار کی سنت ہے. آپ نے وہی مسواک مبارک استعمال فرمایا. دندان پاک پہلے باروں تھے اور مجلہ شفاف ہو گئے. سنو 12 ربیع الاول دوپہر سوموار کا دن اچانک آپ نے آسمان کی طرف نظریں سجائی، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز
نماز نماز نماز کی وصیت کرتا ہوں. کچھ کلمات اور ارشاد فرمائے. پھر میرے محبوب نے اچانک زور سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب کلمہ مکمل ہوا اما عائشہ فرماتی آقا کا مبارک ہاتھ لرز گیا, انگلی مبارک لڑکھڑا گئی. آپ کا ہاتھ پاک آتا آتا سینے پہ ایک لمحہ سج گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ خود بخود سیدھے فرما لیے, قدمین شریفین دراز فرما لیے. 12 ربیع الاول سوموار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں مبارک خود بخود بند فرما لی. اما عائشہ فرماتی اس حال میں کہ آقا کا سر اقدس میری گود میں تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے جب یہ منظر دیکھا مجھ پر اتنا روب پڑا کہ سکت نہ رہی, زبان نہ ہلی, الفاظ نہ نکلے. میں نے اشارے سے کہا فاطمہ بیٹیا دیکھ, لگتا ہے کہ تیرے ابا حضور تو ہم سے جدا ہو گئے, ہمیں داغ مفارقت دے گئے. فاطمہ الزہرا آنسوؤں کی برسات میں رو پڑی. ابا حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا, آنسوؤں کی برسات میں رو کے فاطمہ الزہرا نے 12 ربیع الاول دوپہر کو فرمایا او سورج, او سورج, جو صدمہ ابا کی جدائی کا آج فاطمہ کے دل پہ پڑا ہے, اگر تجھ پہ پڑ جاتا تو بھی بے نور تاریک سیاہ کالا ہو جاتا. پھر فرمایا پہاڑوں, جو صدمہ فاطمہ کے دل پہ پڑا ہے تم پر پڑ جاتا آج تم پانی بن کے بہ جاتے. پھر فرمایا لوگوں, اگر ابا حضور نے مجھے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا آج میں ابا کے انتقال پہ میں اتنا روتی اتنا روتی اتنا روتی کہ آنسوؤں کے دریا بہا دیتی. یہ المناک کیفیت 12 ربیع الاول بروز سوموار ہر آنکھ اشکبار تھی. اور سنو, اچانک 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 اسی کیفیت کی اطلاع جب مسجد نبوی میں پہنچی جہاں سینکڑوں صحابہ منتظر تھے کہ سرکار مسکراتے خود تشریف لائیں گے, کسی بتانے والے نے جا کر صحابہ کو بتایا او یارو, وفادارو, جان نثارو, سنو, جس نبی عربی کا کلمہ پڑھتے ہو آج والضحیٰ کے چہرے والے محمد مصطفیٰ, واللیل کی زلفوں والے احمد مجتبیٰ, سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مہمان بن گئے. آپ کی روح پرواز ہو گئی. جس نبی عربی کا کلمہ پڑھتے ہو سنو, آج ان کا انتقال پر ملال ہو گیا, ان کا وصال ہو گیا. حضور کی روح پرواز ہو گئی. حضور نے دنیا فانی کو چھوڑ کے دار عقبہ کو آباد کر لیا. صحابہ نے جب یہ خبر سنی چیخیں نکل گئی. جو کھڑے تھے دیواروں سے چمٹ کے بے سہارا یتیموں طرح رونے لگے. جو لیتے تھے اٹھنے کی سکت نہ رہی. حتیٰ کہ فاروق اعظم جیسا پہلوان قابو میں نہ رہا, تلوار میان سے نکالی, مسجد نبوی میں گشت کر رہا, تلوار لہرا کے کہنے لگا خبردار کوئی نہ کہے کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. میں عمر یہ جملہ گوارا نہیں کر سکتا. موسیٰ کلیم کی طرح گئے ہوں گے, واپس آئیں گے. اگر کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا, میں عمر تلوار چلاؤں گا, سر قلم کر دوں گا. مسجد نبوی قیامت صغریٰ کا منظر دے رہی تھی. 12 ربیع الاول بروز سوموار یہی خبر جب اطراف میں پھیلی, ایک دیہاتی صحابی ہل چلا رہا تھا. کسی بتانے والے نے جا کر اسے کہا تو اپنے کام میں لگا پڑا ہے, تجھے خبر نہ ہوئی کہ محمد الرسول اللہ کا وصال ہو گیا.
آقا کا انتقال ہو گیا، حضور دار فانی کو چھوڑ گئے۔ ادھر دیکھو، اس صحابی نے دونوں انگلیاں اپنی دونوں آنکھوں میں دبائی، چیخیں نکل گئی، آسمان کی طرف رخ اٹھا کے کہنے لگا اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں تھیں تو محمد الرسول اللہ کے دیدار کے لیے تھی، آنکھیں تھیں تو حضور کی زیارت کے لیے تھی، آنکھیں تھیں تو حضور کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تھی۔ اللہ اگر واقعی تیرے محبوب اس دار فانی سے انتقال فرما گئے، واقعی سرکار کا وصال ہو گیا، اللہ پھر میری آنکھوں کی بینائی ختم کر دے، مجھے اندھا کر دے، میں حضور کا جمال نہ دیکھوں تو دنیا میں کوئی شے دیکھنا نہیں چاہتا۔ ظہر کی اذان کے لیے حضرت بلال کی منت کی گئی، بلال دیوانہ لیٹ گیا مسجد نبوی میں، رو کے کہنے لگا لوگوں تمہیں کیا خبر، جب میں اذان پڑھا کرتا تھا منبر پہ آقا جلوہ گر ہوتے تھے، میں اشارہ کر کے یوں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج منبر خالی، محراب خالی، مصلی خالی، مجھے معاف کرو، میں بلال اذان مکمل نہیں کر سکوں گا۔ اس المناک گھڑی میں، اس قیامت خیز منظر میں اللہ نے خصوصی طور پہ امت کی رہنمائی کے لیے حوصلہ بخشا جناب صدیق اکبر کو۔ صدیق اکبر روتے ہوئے منبر رسول پہ تشریف لائے، علماء کے جمع غفیر میں کہہ رہا، تیسری سیڑھی منبر پہ جہاں حضور جلوہ گر ہوتے تھے، ابو بکر ساری زندگی وہاں نہیں بیٹھے، دوسری سیڑھی پہ صدیق اکبر روتے روتے بیٹھ گئے، جہاں حضور اپنے قدمین شریفین رکھا کرتے تھے، سرکار کے قدموں والی جگہ پہ بیٹھ کے صدیق اکبر نے یہ جملے پڑھے، من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت۔ پھر صدیق اکبر نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔